اسلام کی ہسٹری میں سب سے زیادہ جن صحابی کا ذکر ہوتا ہے وہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ان کی قربانیاں اسلام کے لیے بہت زیادہ ہیں، ان کی جدوجہد بہت زیادہ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جب تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے جب جو مسلمان موجود تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اسلام قبول کرنے سے پہلے، تو وہ اتنے ڈرتے تھے یہودیوں سے، کافروں سے، کہ وہ بلند آواز میں اذان بھی نہیں دے سکتے تھے۔ ڈر تھا کہ کہیں کافر سن لیں گے اور گروپ کی شکل میں آ کر ہمیں شہید کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا فرمائی اور ان کی دعا قبول ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کر لیا، تو اس کے بعد بڑا کھلے طریقے سے اسلام کا بہت پھیلنا شروع ہو گیا۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک بڑا ہی بہترین واقعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا تھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف آور بھی نہیں ہوئے تھے، تو وہ شام کے ملک میں تجارت کرنے کے لیے گئے۔ کام کرنے کی غرض سے وہ شام جب پہنچے تو وہاں ان کا کسی قبیلے کے گروپ کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ اب قبیلے کا جو سردار تھا، اس کے ساتھ جب ان کا جھگڑا ہوا تو سردار نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ ان کو گرفتار کر لو۔ اب گرفتار کر کے انہوں نے ناحق ناجائز ان کو قید سنا دی۔ اس بات پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا دکھ ہوا، تو انہوں نے اس کے ساتھ جھگڑا کیا۔ جھگڑا کرنے کے بعد غصے میں آئے تو وہ جو شیلے تھے ان سے بہت بڑے طاقت والے بھی تھے، تو انہوں نے ایک ڈنڈا اٹھایا، زور سے اس سردار کے سر میں مارا اور وہیں گرا اور مر گیا اور وہ بھاگ گئے۔ اب جب فوج نے دیکھا کہ ہمارے سردار کو ایک عرب نے مار دیا ہے، ویسے بھی وہ شامی جو لوگ تھے، وہ عرب کے جو لوگ تھے، ان سے بغض رکھتے تھے، ان سے نفرت ٹائپ کرتے تھے، وہ ساری فوج جمع ہو کر ان کے پیچھے پڑ گئی۔ اب پڑ گئی تو بھاگتے بھاگتے وہاں ایک گرجا گھر کا جو تھا، گرجا گھر پہ وہ جو پادری ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ ٹکرائے اور اس نے جب ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس نے پکڑ کے ان کو گرجا گھر کے اندر کسی جگہ چھپا دیا، اور چھپا دینے کے بعد جب وہ فوج دروازے پہ آئی گرجا گھر کے، پوچھا پادری سے کہ اس طرح کا ایک لمبا چوڑا قداور کوئی تم نے بدو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے تو کوئی نہیں دیکھا ہے۔ وہ خیر وہاں سے گزر گئے، واپس وہ اندر گئے۔ سب سے پہلے اس پادری نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اپنے سامنے رکھ کے غور سے دیکھے، پھر پیشانی کے نزدیک ہو کر پیشانی کو غور سے دیکھا۔ وہ ایک علم رکھنے والا بندہ تھا۔ اس نے پوچھا کہ تم عرب سے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں عرب سے ہوں، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو اس نے پوچھا کیا تم بدو ہو؟ انہوں نے کہا جی میں بدو ہوں، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے کہا کیا تمہارے ہاں کوئی شخص ایسا آیا ہے، کوئی پیدا ہوا ہو، یا کوئی شخص ایسا آیا ہو جس نے نبی ہونے کا اعلان کیا ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی تک تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو اس پادری نے کہا کہ عنقریب تمہارے ہاں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا یا آئے گا جو نبی ہونے کا اعلان کرے گا، اور تمہاری قسمت میں یہ لکھا ہے کہ تم ان کے ساتھی بنو گے، اور جب تم ان کے ساتھی بنو گے تم اتنی بڑی بادشاہت کے مالک بنو گے کہ تم اس ملک شام کو فتح کرنے آؤ گے۔ لیکن جب تم اس کو فتح کرنے آؤ گے تو میرے ساتھ وعدہ کرو کہ اس وقت میرے اس گرجا گھر کو تم نہیں گراؤ گے، مجھے اس بات کی لکھت لکھ کر دو، مجھے یہ ایگریمنٹ سائن کر کے دو۔ اب حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے میری جان بچائی ہے، میں تمہارا شکر گزار ہوں، لیکن اب میری غربت کا اتنا مذاق تو نہ اڑاؤ۔ میں کہاں، ہم عرب کہاں، یہ شام اتنا بڑا ملک کہاں، بادشاہت کہاں، کیسی باتیں کر رہے ہو، دیوانہ دے نہیں ہو گئے ہو؟ تو اس پادری نے کہا کہ میں دیوانہ نہیں ہوں، آپ ڈھونڈی ہو وہ کبھی غلط ثابت نہیں ہوئی ہے۔ تمہارے ہاتھ کی لکیریں میں نے دیکھی، تمہاری پیشانی پہ میں نے جو قسمت کی لکیریں ہیں وہ دیکھی ہیں، یہ طے ہے کہ تم نے ایک دن بہت بڑی بادشاہت کا حکمران بننا ہے، اور جو نبی آئیں گے، آخری نبی ہوں گے، وہ ان کا ساتھی تم نے بننا ہے۔ تو تمہیں کیا فرق پڑتا ہے، میں نے تمہاری جان بچائی ہے، اس کے عوض میں تم مجھے ہینڈ رائٹ کر کے لکھ دو کہ جب تم اس کو فتح کرنے آؤ تو تم میرا یہ گرجا گھر نہیں گراؤ گے۔ اب وہ جان چھوڑ نہیں رہا تھا، انہوں نے کہا جی میرا کیا جاتا ہے، چلو میں لکھ کے دے دیتا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق نے پھر
اپنے ہاتھوں سے ایگریمنٹ لکھا اور ساتھ میں وہ مسکرا بھی رہے تھے کہ بھائی میں کہاں، میری غربت کہاں، اور کہاں ملک شام اتنا بڑا، اور کہاں بادشاہ سلطنت، یہ بندہ دیوانہ ہے، بہرحال چلو اس سے جان چھڑانے کے لیے میں اس کو لکھ کے دے دیتا ہوں۔ تو انہوں نے ایگریمنٹ لکھ کے دیا۔ پھر اللہ کی قدرت ایسی ہوئی، کچھ عرصے بعد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ پھر اس کے بعد ان کو دور نبوت آیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی مطلب ہے کہ دور اسلام کی قبولیت کے بعد، ان کی بڑی قربانیوں کے بعد، جب انہوں نے 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکمرانی کی، تو پھر ایک دن جب وہ ملک شام کو فتح کرنے کے لیے اپنی فوجیں تیار کر کے نکلنے لگے تھے، تو اس وقت ان کو یاد آیا۔ انہوں نے وہ خط نکالا اور اپنے اس وقت کے فوج کے جنرل کو دیا، کہنے لگے کہ یہ خط ہے، اور وہاں پہ ایک گرجا گھر ہے، بازار کے اینگل پورا سمجھایا کہ اس جو ہے نا لوکیشن میں وہ بنا ہوا ہے، پتہ نہیں وہ پادری زندہ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن اس اینگل کا گرجا گھر بنا ہوا ہے، تو اس کو ڈسٹروائے نہیں کرنا، اس کو توڑنا نہیں ہے، اس کو گرجا گھر ہی رہنے دینا ہے، کیونکہ میں نے اس کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی۔ اس بندے نے جو باتیں آج سے کئی سال پہلے مجھ سے کی تھیں، آج اللہ نے وہ ثابت کی ہیں، وہ بالکل سچی کی ہیں۔ تو دوستو، اس سٹوری سے ہمیں دو باتیں ملتی ہیں۔ ایک تو جو علم ہے، جو لوگ علم رکھتے ہیں، ہاتھ کو دیکھ کر یا پیشانی کو دیکھ کر یا حساب کتاب کر کے، مانا کہ یہ ہمارے اسلام دین میں ہی جائز نہیں ہے کسی کو ہاتھ دکھانا، کسی کو اپنے ستارے کے بارے میں بات کر کے اپنی قسمت کا پتہ کرانا، یہ تو اسلام میں جائز نہیں ہے۔ لیکن علم نجومت یہ اس وقت بھی ہوتی تھی، اور یہ کافی حد تک اوتھینٹک اور سچی ہوتی تھی۔ جیسا کہ اس گرجا گھر نے حضرت عمر کے ہاتھ دیکھے جب وہ اسلام سے پہلے تھے، پھر ان کی پیشانی کو دیکھا، اس نے ایک قسم کی بھوشیوانی کی، مطلب ہے کہ اس نے علم نجوت کا استعمال کیا، اور اس نے کہا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ تم اتنے بڑے بادشاہ بنو گے، وعدہ کرو کہ جب بادشاہ بنو گے میرا گرجا گھر نہیں گراؤ گے۔ تو حضرت عمر کو یقین تو نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس کے ساتھ کمٹمنٹ کی۔ پھر اللہ نے واقعی ان کو اتنا بڑا بادشاہ بنایا کہ وہ شام کو فتح کرنے کے لیے نکلے، اور یاد آ گیا۔ مطلب ان چیزوں کو سارے کو مد نظر رکھو تو وہ باتیں بالکل جو علم والی ہیں وہ سچی ہوتی تھیں۔ نجومت اس نے بھی کی، علم کے ذریعے سے کافی ساری چیزوں کا پتہ وہ لوگ بھی اس دور سے بھی لگاتے تھے۔ تو آج کا انسان 2-4 انگلش کے الفاظ پڑھ لے تو وہ کہتا ہے میں تو بڑا پڑھا لکھا ہوں۔ علم جو تھا، حقیقی جو علم تھا وہ دور تھا۔ آج کے دور میں ایسا کوئی علم نہیں، یا تو بالکل فراڈی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور یا تو بالکل چٹے ان پڑھ ہوتے ہیں۔ انگلش بولنے سے یا 2-4 عربی کے الفاظ جاننے سے انسان علمدار نہیں بن سکتا۔ تو میں اس بات کو تصدیق نہیں کر رہا ہوں یا اس بات کی پیروی نہیں کر رہا ہوں کہ اسلام میں علم کرنا چاہیے، مثال کے طور کسی کو ہاتھ دکھاؤ یا حساب کتاب کراؤ، اس کی میں کوئی اس کو پروموٹ نہیں کر رہا، نہ میں اس کی اجازت دے رہا ہوں اور نہ میں اس کو برا کہہ سکتا ہوں۔ لیکن بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس وقت کے دور میں بھی ہوتا تھا۔ لیکن یہ ایک سٹوری تھی، میں نے پڑھی تو مجھے اچھی لگی حضرت عمر کے اس دور کی، جب وہ دور اسلام سے پہلے تھے، تو میں نے کہا آپ دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ کو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل پہ نیا ضرور سبسکرائب کریں، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔